الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ پیارے دوستو، عرش والوں کی ایک لاڈلی تسبیح رات کو سونے سے پہلے جو بندہ پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے اس گھر میں دوڑتے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، رب تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے رب تعالی کی قرب پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اور فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر الہی کے بے شمار اقسام ہیں، لیکن کچھ ایسے اذکار اور تسبیحات بھی ہیں جنہیں خود رب تعالی نے پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ ان کو پڑھتا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت، محبت اور فضل کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ عرش والوں کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص یہ تسبیح روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کے گھر پر اللہ کی خاص رحمت نظر پڑتی ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اور فرشتے دوڑتے ہوئے اس گھر کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ فرشتے صرف اسی لیے آتے ہیں تاکہ اس بندے کی تسبیح کو سنے، اس کے لیے دعائیں کرے اور اس کے گھر میں سکینت کو نازل فرمائے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کا وقت ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جو دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہے، ہر طرف سکوت طاری ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے۔ اسی وقت میں کی جانے والی دعائیں اور اذکار کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا دل دنیاوی علائشوں سے ہٹ کر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو سونے سے پہلے خاص اذکار، دعائیں سکھائی ہے، تاکہ ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معطر کر لیں۔ اس لاڈلی تسبیح کے بارے میں بزرگوں، اولیاء کرام اور اہل معرفت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح ایسی ہے جو صرف دنیا میں سکون نہیں لاتی، بلکہ آخرت میں بھی بلند درجات کا سبب بنتی ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ اس کو دل سے پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی محبت جو کسی بازار میں نہیں ملتی، کسی کاغذ پر نہیں لکھی جا سکتی، بلکہ جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے دل میں بسائی جاتی ہے۔ فرشتے ہر رات زمین پر نازل ہوتے ہیں، بعض دعائیں سننے آتے ہیں، بعض ذکر کرنے والوں کے پاس آتے ہیں، اور بعض گھر کو رحمت سے بھرنے کے لیے اترتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ گھر جن میں تسبیح، تحلیل کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان میں فرشتے قیام کرتے ہیں، شیطان وہاں سے دور بھاگتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی خاص برکتیں، رحمتیں ان گھروں میں نازل ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک تسبیح ہے جو کہ اگر بندہ سچے دل سے پڑھ لے تو فرشتے اس کے لیے عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے تمام غموں کا خاتمہ کرنے کی التجا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا انسان پریشانی، بے سکونی، معاشی بیماریوں اور دل کی بے چینی کا شکار ہے۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، دل بوجھل رہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یا سینہ تنگی کا شکار ہوتا ہے۔ ان تمام تر روحانی، جسمانیوں اور بیماریوں کا حل ذکر الہی میں ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کی جانے والی عبادتوں اور اذکار میں ایسی طاقت ہے جو انسان کو باطن اور ظاہر دونوں کو صاف کر دیتی ہے، اور ظاہر میں بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ کے عرش پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ!
کیا مقام ہے اس بندے کا جسے رب کائنات یاد کرے، جس کا ذکر عرش پر ہو، جس کا ذکر جس کے گھر میں فرشتے دوڑ کر آئے۔ یاد رکھیے یہ تسبیح کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اہل دل، اہل معرفت، اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ اس کو معمول بنا لینے والا شخص صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ قبر میں، حشر کے میدان میں اور پولیس صراط میں بھی آسانیوں کا سامنا کرے گا۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا جو تسبیح ہے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا کس طرح ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے اس تسبیح کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تسبیح بڑی ہی آسان اور انتہائی طاقتور تسبیح ہے۔ تسبیح کے پڑھنے سے انشاءاللہ رب تعالی آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، تمام تر دنیاوی پریشانیاں دور ہوگی اور تمام تر جائز حاجتیں پوری ہوگی۔ اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ اس تسبیح کو روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہے تو بھی بہتر، اگر عشاء کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، رات کو سونے سے پہلے بستر پر بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اس تسبیح کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر دوستو اس کے بعد جو ہے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے سورۃ الکوثر۔ پیارے دوستو، سورۃ الکوثر بھی قرآن کریم کی سب سے آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورۃ الکوثر کے جو فوائد ہے، کمالات ہے، برکات ہے، پیارے دوستو وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے پڑھنی ہے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے استغفر اللہ۔ جب آپ استغفار کرو گے تو رب تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ کی تمام تر گناہوں پر جو ہے عفو کے قلم جو ہے وہ آئے گے، آپ کی گناہوں کو جو ہے مٹا دیا جائے گا۔ محترم دوستو، آخر میں درود پاک کا اہتمام کر لے اور اس وظیفے کو آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق، اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے رزق کے تمام تر مسائل حل ہوں گے، آپ جو منہ سے بولیں گے ویسا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ محترم دوستو، زیادہ تر لوگ اپنے گھروں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ان کو اپنا ذاتی گھر، بہترین گھر اور کشادہ گھر نصیب کرے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو اپنے گھر کے حوالے سے، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اسی کے حوالے سے پڑھو گے تو یقین مانیے رب تعالیٰ آپ کے لیے غیبی خزانوں سے اسباب پیدا فرمائے گا اور اسی جگہ سے رب تعالیٰ آپ کے لیے بندوبست کرے گا کہ جلد از جلد انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے مالک بن جاؤ گے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور اس وظیفے کو مکمل پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جو چاہو گے آپ کو وہ ملے گا۔